بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین. 5 فروری کشمیریوں سے یوم یکجہتی کا دن. آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کشمیری اپنی جدوجہد کی یاد میں یہ دن منا رہے ہیں. آج پاکستان بھر میں سرکاری سطح پر, غیر سرکاری سطح پر, تعلیمی اداروں میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ دن منایا جا رہا ہے. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر حل طلب مسائل میں سے سب سے پرانا مسئلہ ہے. اس مسئلے پر آج ہم گفتگو کریں گے. ہماری گفتگو کا محور علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم کے افکارات ہیں. جس طرح کہ اقبال نے کہا تھا کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر, کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر. ظاہر ہے کہ اقبال نے یہ بات اپنی وفات سے بہت پہلے کہی. اس وقت بھی کشمیری مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے, اس وقت بھی وہ مسائل کا شکار تھے, اس وقت بھی وہ ظلم و ستم سہ رہے تھے. تو آج ہم اپنے ان مہمانوں سے اسی تناظر میں گفتگو کریں گے. ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں 3 ایکڈیمیشنز, 3 اسکالرز. میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں اور پھر اس مسئلے کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر اختر حسین سندھو. ایک نامور تاریخ دان ہے اور پرنسپل ہیں اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور میں. ہماری دوسری مہمان ہیں ڈاکٹر نادیہ مہردین. یہ ماہر کشمیریات ہیں. انہوں نے مقبوضہ کشمیر سے اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کی ہے. ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر امجد عباس مکسی ہیں. یہ پروفیسر ہیں تاریخ کے, پاکستان اسٹڈیز کے, اور پاکستان اسٹڈی سینٹر پنجاب یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر مکسی صاحب, ابھی جو میں نے اقبال کا یہ شعر پڑھا ہے, اس حوالے سے اقبال کی جو سوچ تھی کشمیریوں کے حوالے سے وہ کیا تھی؟ علامہ اقبال کشمیر کے بارے میں بہت شروع سے فکر مند تھے, کیونکہ ایک تو ان کا نسلی جو رشتہ تھا اور وہ خود کشمیری نسل تھے, اور ایک قلبی لگاؤ ان کا جو ہے وہ ایک قدرتی اور فطرتی بات تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اولین جب انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا تو کشمیر کا ذکر ان کی اولین شاعری میں بھی ہمیں ملتا ہے. اور وہ بہت زیادہ فکر مند تھے, کیونکہ 1846 کا جو معاہدہ ہوا اور جس طریقے سے کشمیر کا سودا کیا گیا, اس بات پہ وہ بہت زیادہ اس بات کو وہ متفکر اور اس بات کو سمجھتے تھے کہ بہت زیادہ اس کا وہ اثر لیتے تھے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے کشمیریوں کے ساتھ. اور کشمیریوں کو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس سے آزادی حاصل کرنی چاہیے. وہ خود آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. انہوں نے خود کشمیر کا وزٹ کیا 1921 میں, اور جو بھی کشمیر کے حوالے سے ان کو کوئی ملاقات ہوتی تھی اور انہوں نے ہر موقع پر اس کے بارے میں آواز اٹھائی, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایمن پاکستان کا تصور دینے سے پہلے بھی انہوں نے کشمیر کی آزادی کا تصور دیا. اور وہ مسلسل پھر اپنی تقاریر میں اور اپنی گفتگو میں جہاں بھی ان کو موقع ملا انہوں نے کشمیر کے بارے میں بہت ہی خاص طور پر اس بات کو اجاگر کیا. اور کشمیریوں کو جو بھی کشمیری لیڈرشپ تھی, ایمن شیخ عبداللہ کا جو ہے مسلم کانفرنس, نیشنل کانفرنس, اس سے پہلے اگر کسی نے کشمیر کی آزادی کی جو تاریخی طور پر ہمیں ثبوت ملتا ہے بات کی ہے وہ علامہ اقبال ہیں. اور علامہ اقبال نے اپنی زندگی کے آخری دنوں تک, جیسے آپ نے بھی ان کا اشارہ کیا, کہ وہ ایک مسلسل جو ہے وہ اس جد و جہد میں مصروف ہے. اور انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو آل انڈیا لیول پہ جو ہے اپنی تقاریر کے ذریعے, تحریر کے ذریعے, شاعری کے ذریعے اجاگر کیا, اور اس میں یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہمیں جو ہندو ڈوگرا راج ہے اس کو ختم کر کے وہاں پہ جو کشمیری ہیں ان کو آزادی کی طرف جانا چاہیے. میں اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ انہوں نے جب کشمیر کا وزٹ کیا اور وہاں پہ جو انہوں نے کشمیری دست, جو وہاں پہ ہنرمندی جو انہوں نے دیکھی, اور جو کشمیری شال بافیوں کی صنعت کو دیکھا, اور اس کے بارے میں بھی انہوں نے پھر دنیا میں ایک پیغام دیا, شعر لکھے کہ کس طریقے سے یہاں پہ کشمیر میں ہنرمندوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے اور کشمیریوں کو کس طریقے سے اپنا آزادی اور حق خود ارادیت سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو یہ ایک پورا ایک تسلسل ہے جس طرح علامہ اقبال نے اس کے اوپر وہ سلسل جاری رکھا. جی بالکل ٹھیک. ناظرین, علامہ اقبال نے 1921 میں جب کشمیر کا دورہ کیا تو انہوں نے وہاں کے حالات دیکھ کر اپنی ایک نظم لکھی, ساکی نامہ, نشاط باغ کے نام سے. اور پھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اقبال جو تھے وہ انجمن کشمیری مسلمانان لاہور کے جنرل سیکرٹری بھی رہے, اور جو کشمیر کے حوالے سے میگزین نکلتا تھا اس میں بھی ان کی جو تحریریں تھیں وہ شائع ہوتی رہتی تھیں. دوسری طرف جب ہم قائد اعظم کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم بھی کشمیر کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن تھے. قائد اعظم نے 3 مرتبہ کشمیر کا دورہ کیا, 1926 میں, پھر 10 سال بعد 1936 میں, اور پھر 1944 میں. تو
ان دوروں کے دوران بھی انہوں نے کشمیری مسلمانوں کے حوالے سے اپنا کنسرن شو کیا. اگر ہم فاطمہ جناح کی جو کتاب ہے میرا بھائی اس کو اسٹڈی کریں تو ہمیں ایک بہت اہم نقطہ نظر آتا ہے اس کتاب کی اسٹڈی سے. فاطمہ لکھتی ہیں کہ بستر مرگ پر قائد اعظم محمد علی جناح کی زبان پر جو کچھ الفاظ، جو چند الفاظ تھے، ان میں سے ایک کشمیر بھی تھا. تو قائد اعظم کے ذہن میں، ان کے دل میں کشمیر کا بہت درد تھا. ہمارے پاس ڈاکٹر اختر سندھو بیٹھے ہیں، یہ ہسٹورین ہیں، قائد اعظم کے حوالے سے ان کی خاصی ریسرچ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ قائد اعظم کشمیر کے مسئلے کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ ماؤنٹ بیٹن نے جب یہ کشمیر کے حوالے سے، انڈین پارٹیشن کے حوالے سے اپنا ایک پلان دیا تو اس میں ظاہر ہے کہ کشمیر جو تھا وہ انہوں نے اس کے اوپر ایک متنازع ایکٹیویٹی کی. تو قائد اعظم کا کیا کنسرن تھا ماؤنٹ بیٹن ایوارڈ کے، ریڈ کلف ایوارڈ کے حوالے سے اور پھر کشمیر کی اوورآل تقسیم کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ اگر اس خطے کو دیکھیں تو جو پولیٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی آپ دیکھیں کہ جو تحریک پاکستان تھی اس کا جو ایک نوشنل باؤنڈری تھی، یا اس کو اگر ہم اکنامکلی دیکھیں تو قائد اعظم کو جب یہ بار بار مختلف آ رہی تھی اسکیمز کہ اس کی تقسیم کو کیسے ہونا چاہیے، تو اس میں بہت زیادہ تھا کہ جو چناب ہے اس کو باؤنڈری قرار دیا جائے. تو سکھوں کی طرف سے اور دوسروں کی طرف سے یہ کہا گیا. تو سینٹرل پنجاب کے اوپر قائد اعظم نے کہا کہ اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا جو نارتھ ہے پنجاب کا وہ پہاڑی ایریا ہے، ماؤنٹینیس ایریا ہے، اور اس کا جو ساؤتھ ہے وہ ڈیزرٹ ہے، اور آ جا کے تو اس کا جو سینٹرل پنجاب کا حصہ ہے وہ پوری اکانومی کو لے کے چلے گا زرعی. اور جب زرعی ہم دیکھتے ہیں تو زراعت کا تعلق کشمیر کے ساتھ ہے. اور اگر نوشنل باؤنڈری کا دیکھیں جو اصول رکھا گیا تھا تقسیم کرنے کا، جو نوشنل باؤنڈری ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ دو چیزوں کو خیال رکھا جائے گا، ایک تو میجورٹی کمیونٹی کا اور دوسرا ایڈجیسنٹ کہ وہ ملحق کس چیز سے الحاق ہوتی ہے. اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اس کی باؤنڈری ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پاکستان میں جائے گا. اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ جو کشمیر ہے وہ اس بالکل اصول کے اوپر پورا اترتا تھا، اور قائد اعظم کے یہ ذہن میں ایک پورا ایک نقشہ تھا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں پنجاب کا، سینٹرل پنجاب کا کیا رول ہوگا، اور سینٹرل پنجاب میں جو پانی ہے وہ کشمیر سے آئیں گے. اور اسی اسٹریٹجی کے لحاظ سے وہ ایک عام ایک سمجھا جاتا تھا کہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوگا. لیکن جو تقسیم کا پلان ہے وہ پھر برٹش انڈیا اور پرنسلی اسٹیٹس اس میں آ گیا کہ وہاں کے جو راجہ ہیں یا اس کی جو اسٹیٹ ہے وہ فیصلہ کرے گی. جبکہ اس کا یہ پرابلم یہ ہوا کہ یہاں کا ایک جو راجہ تھا، جو ایک حکمران تھا، وہ غیر مسلم تھا، اور جو یہاں کی آبادی تھی وہ مسلمان تھی. وہاں سے ایک ڈسپیوٹ شروع ہوتا ہے، اور بات نقطہ آخر یہ آتا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی مرضی کو پوچھا جائے. اس میں یونائٹڈ نیشن شامل ہوئی، اس میں جواہر لال نہرو نے اس چیز کا وعدہ کیا کہ اس کو ہم استصواب رائے جو ہے وہ کروائیں گے. لیکن اسی چیز کو لے کے آج تک جو ہے کہ ایک جنت نظیر وادی جو ہے وہ خون ایک لہو جو ہے وہ وہی ہے، اور جس کو ایران صغیر کہا جاتا ہے، علامہ محمد اقبال نے کہا، اور اس کو ایک جنت نظیر وادی کہا گیا. اب ہمیں وہاں پہ بارود کی بو آتی ہے، وہاں پہ پھولوں کی بجائے جو ہے وہ لہو نظر آتا ہے، اور وہاں پہ پھولوں کی بجائے جو ایک پھول ہیں، ماؤں کے بچے ہیں، ان کی لاشیں نظر آتی ہیں. ناظرین، جب 1945 میں کشمیر کے انتہا پسندوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف ایک ان کا قتل عام شروع ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فوراً لارڈ ویول کو اپروچ کیا اور ان کو کہا کہ اس کو رکوایا جائے. یعنی کہ کشمیری مسلمان تو بہت پہلے سے، آزادی کے وقت تو تھے ہی تھے، ظاہر ہے کہ اس تقسیم کے وقت بھی ان پہ مسائل کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن اس سے بہت پہلے. تو ہمارے پاس ڈاکٹر نادیہ مہردین بیٹھی ہیں، یہ وہاں اسٹڈی کر کے آئی ہیں، وہاں کے لوگوں کو مل کر آئی ہیں، وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہاں کے جو خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوا. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہاں پر کشمیری مسلمانوں کے کیا جذبات دیکھے، پاکستان کے حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے، اپنی آزادی کے حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے، کیا اپروچ ہے، اور وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
ایز یو نو کہ میں نے وہاں 5 سال رہا ہے، اور ان 5 سالوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم تو ایک دن مناتے ہیں جو ابھی آپ نے بولا ہے کہ یہ فیب میں منایا جاتا ہے اور 1990 سے سٹارٹ ہوا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ تقریباً 27 اکتوبر جب یہ غاصبانہ حملہ ہوا تھا ان پہ، وہ تب سے پاکستان کے ساتھ یہ دن منا رہے ہیں۔ وہ ہر دن کوئی عید دیکھ لیں، کوئی تہوار دیکھ لیں، آپ 14 اگست کا دن دیکھ لیں، آپ میچ والا کوئی دن دیکھ لیں، ان کی محبت پاکستانیوں کے ساتھ جو والہانہ جذبہ علامہ اقبال کا تھا، قائد اعظم کا تھا، ان کو لے کے وہ اس سے کہیں زیادہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ان کا وہ جذبہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کیونکہ میں نے تو ڈاکٹر صاحب بہت سے ٹیچروں سے ملاقات ہوئی، بہت سے لیڈر سے ملاقات ہوئی، بہت سے اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی، تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو جیوے پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان، یہ موومنٹ، یہ تحریک ان لوگوں کے سٹارٹ کی ہوئی ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو وہ جمعے والے دن جب خان سوٹ پہن کے نکلتے ہیں نماز کے لیے تو ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس صرف پتھر ہے یا ان کی زبان پہ صرف جیوے پاکستان ہے، اور وہاں سے انڈین آرمی ان کو پیلٹ گن یوز کر رہی ہے، وہ ان کو مار رہی ہے، دن دہاڑے ان کے ساتھ اتنا ظلم اور اتنی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ مطلب دیکھ رہے ہیں اپنا جو ہمارا حق ہے ہم وہ یہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم یہ دن منا رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی جانتے ہیں آپ کہ ہمارے پاس 2 دن ہے نا، لیکن مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے ان 5 سالوں میں ہم نے بہت 6 ماہ تک ہم لوگ بند رہے ہیں، کیونکہ کیا ریزن تھا، کچھ پاکستان میں کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں جو انہوں نے سنا ہے کہ یہ انہوں نے ایسے کیوں کیا ہے، تو جی کریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور پورے کے پورے علاقے پورا قصبہ انہوں نے بالکل کریک ڈاؤن کرنا، جس گھر میں جائیں جو مرضی کریں ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر مقصی صاحب، دیکھیں ہم نے اقبال کی بات کی، ڈاکٹر سندھو صاحب نے قائد اعظم کی بات کی۔ قائد اعظم بہت بڑے قانون دان تھے، قانون کو سمجھتے تھے۔ بہت سارے مورخین لکھتے ہیں کہ 1947 کے قریب کشمیر کے اندر جو پاپولر لیڈرز تھے ان میں ایک قائد اعظم تھے، لیکن قائد اعظم نے براہ راست مداخلت نہیں کی کشمیر کے معاملات میں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس مسئلے کو قانون کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وہ چاہتے تو وہاں پر آگ لگا سکتے تھے، جس طرح کہ انڈین گورنمنٹ نے کیا، اپنے وہاں پر لوگوں کو بھیجا، وہاں جا کر اشتعال دلایا اور ان کو مجبور کیا کہ ان کے ساتھ لیکن قائد اعظم ایک کانسٹیٹیوشنسٹ تھے اور ایک قانونی راستہ اختیار کرتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا وہ قانونی راستہ کیا تھا؟ وہ کشمیر کو کس طرح پاکستان کے ساتھ ملحق کروانا چاہتے تھے، اور کیا انہوں نے اسٹرگل کی کشمیر کی کاز کے لیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم کشمیر میں بھی بہت زیادہ مقبولیت رکھتے تھے، اور انہوں نے جو آخری دورہ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ جب کیا تو اس وقت جو جامع مسجد سری نگر میں 1 لاکھ سے قریب جو ہے وہ پورا کشمیر امڑ آیا قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر اور ان کو دیکھنے کے لیے، اور وہ کئی دن وہاں پہ مقیم رہے، اور کشمیر کی تمام جو ڈائسپورا اور جو لیڈرشپ تھی، اسٹوڈنٹ سے نوجوان، تاجران، سیاستدان، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اور ایک جو مسلم کانفرنس اور جو نیشنل کانفرنس کے درمیان جو ایک چودھری غلام عباس اور شیخ عبداللہ دونوں اس بات پہ سب تیار تھے کہ قائد اعظم کو سب اپنا لیڈر مانتے تھے، اور قائد اعظم کی بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ مقبولیت تھی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اور قائد اعظم نے 3 جون 1947 کے جو برٹش پلان تھا اس کے مطابق وہ پوری طرح اس پہ کاربند تھے کہ جو ریاستیں ہیں ان کے جو مہاراجے ہیں وہ فیصلہ کریں، لیکن ان کو جو ہے اپنی پاپولیشن کو دیکھنا۔ اور قائد اعظم کے یہ سٹیٹمنٹس آفیشیل ریکارڈ پہ ہیں کہ انہوں نے جب یہ ٹیلی گرامز بھی دیے، انہوں نے انٹرویوز میں بھی یہ کہا انٹرنیشنل میڈیا کو کہ وہاں سے 85% آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو سب سے زیادہ مسلمانوں کا جو ہے وہ حق بنتا ہے۔ اچھا، اس کے باوجود جب وہاں پہ انڈیا نے جو ہے وہاں پہ ایگریشن اور جو مہاراجہ نے وہاں پہ گڑبڑ کی، اور انہوں نے جو ہے اکتوبر میں جب پاکستان حکومت کے اوپر یہ الزام لگایا اور انہوں نے پاکستانی وزارت خارجہ کو ٹیلی گرام لکھا جو کشمیر کے وزیر اعظم نے، تو قائد اعظم نے انہوں نے پھر قائد اعظم کو بھی ایک ٹیلی گرام بھیجا، تو قائد اعظم نے پھر اس ٹیلی گرام کے جواب میں ان کو بہت زیادہ جو ہے نا سکولڈ کرتے ہوئے اس بات کا اشارہ کیا کہ وہاں پہ آپ نے کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، ان کا آپ نے جو ان کا ارادہ تھا، جو ان کا خود ارادیت تھا، اس کو آپ نے محروم کیا ہے، اور آپ انڈین گورنمنٹ کی سائیڈ لیتے ہوئے حقائق کو توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی آپ کو انہوں نے کہا، جو آپ نے کانسٹیٹیوشنلسٹ کی بات کی، قائد اعظم نے اس میں بھی یہ بات کی کہ آئیں
हम बात करते हैं, आप भी कराची तशरीफ़ लाएं, हम आपके साथ बात करते हैं और हमारा ये बात बिल्कुल मौक़िफ़ खुला है कि जो रियासतें हैं वो अब भी आज़ाद हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिलें, चाहे तो वो इंडिया के साथ मिले, चाहे तो वो आज़ाद रहें। बिल्कुल ठीक। और इस बात पे उन्होंने कहा कि आए हम आपके साथ बात करने के लिए भी तैयार हैं, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे हम, लेकिन ये कि जो आवाम है वहाँ की, उनका जो नज़रिया है, उनकी जो पसंद है, उसको ज़रूर मद्देनज़र रख के फ़ैसला करना चाहिए। और इसी वजह से कायद-ए-आज़म ने जो है इस बात को कॉन्स्टिट्यूशनली हल करने की कोशिश की, जिसका नाजायज़ फ़ायदा हिंदुस्तान ने उठाया और उन्होंने ज़बरदस्ती जो एक्सेशन डॉक्यूमेंट है उसका एक बहाना बना के, और जो है वो उन्होंने उसके बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पे कश्मीरियों के साथ जो जुल्म की बुनियाद रखी कि आज तक वो उसको जो है वो इसी तरीके से चल रहा है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर की डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि इंडियन लीडरशिप से मुराद कि कांग्रेस की जो उस वक्त की लीडरशिप थी, वो माउंट बैटन का एक माइंड बना रही थी कि कश्मीर के हवाले से, और वो एक साजिश तैयार कर रही थी। अगर हम अलिस्टर लैम की जो किताब है बर्थ ऑफ ट्रेजेडी को पढ़ें तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो महाराजा की तरफ से इल्हाक का कहा गया, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है ऐसा कोई जिसमें ये हमें पता चले कि बाकायदा उनका कोई एग्रीमेंट हुआ है। डॉक्टर संधू साहब, आप हिस्टोरियन हैं, तारीखदान हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा लिखा भी गया, लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो भारतीय हुकूमत का रवैया है इस मसले को, अब तो रिसर्च ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, चीज़ें डीक्लासिफाइड हो चुकी हैं और बहुत चीज़ें पब्लिक हो चुकी हैं, कि ये जो अलिस्टर लैम ने बात कही है बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में कि भारतीय हुकूमत के साथ महाराजा हरी सिंह का कोई मुआहदा नहीं था, इस बात के किस हद तक आपने इसको स्टडी किया है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके हकाइक क्या हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए डॉक्टर साहब, जो डॉक्यूमेंट्स जैसे आपने कहा डिक्लासीफाई हो गए, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारे यहाँ भी इसमें पार्टीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी तक काम होने वाला है कि जो पार्टीशन प्लान थे यहाँ पे, और उसकी क्या सिचुएशन थी और किस तरह के जो है वो आइडियाज़ आ रहे थे। लेकिन ये एक ऑथेंटिक चीज़ थी और एक्सेप्टेड फिनोमेना था कि जहाँ की आवाम जो है वो मुसलमान मेजॉरिटी है और वहाँ का जो इलाकाई जो इल्हाक है वो पाकिस्तान के साथ है, वो इन्हीं के साथ ही होना चाहिए। दूसरी, आपने वो बात बहुत वाज़ेह कर दी कि कायदे-ए-आज़म जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे और उन्होंने किसी किस्म की एग्रेशन की तरफ नहीं किया। और जो ये कहा जाता है कि फ़लाँ से इन्फिल्ट्रेशन हुई और लोगों ने वहाँ पर जाके तहरीक आज़ादी शुरू की, ये भी अब चीज़ें जो हैं वो साबित हो चुकी हैं कि वहाँ पे जो तहरीक का आगाज़ हुआ है वो वहाँ के लोकल लोग थे। बेशक उनका जो रेस के लिहाज से किसी भी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ था, बट देवर मुस्लिम्स, और उन्होंने जो इंडिजिनस उनकी जो है वो ये तहरीक उन्होंने स्टार्ट की। उसके बाद आप देख लें जो कांग्रेस का रवैया है वो थोड़ा सा ये रहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक जो चीज़ है जो उन्होंने एक प्लेज किया है उसको लेके चले। लेकिन बीजेपी जब से आई है उनका एक जो हिंदुत्व का था एक आइडिया, एक डायरेक्शन थी, उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो था जो इलेक्शन का, उन्होंने उसमें जाहिर कर दिया था कि हम इसके स्टेटस को चेंज करेंगे। और उसके बाद फिर आपने देखा जो 35A है या 370 है उसमें करके तो उन्होंने इसका जो फेडरेशन या यूनियन का जो स्टेटस, इसका जो ऑटोनमस स्टेटस है वो इसको ख़त्म करके उसको यूनियन का हिस्सा बना लिया गया। हालांकि जो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल तो है ही, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस लिहाज से भी कहा जाता है कि जो स्टेट्स होती हैं जब तक वहाँ की जो लेजिस्लेचर है या वहाँ की जो स्टेट की जो एक असेंबली है जब तक वो कोई चीज़ को अप्रूव नहीं करती तो यूनियन अपने तौर पे इसको नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद ये हुआ, इससे पहले पंजाब में भी हो चुका था और इसके साथ कश्मीर के साथ भी यही कुछ हुआ। उसके बाद किसानों की जो मूवमेंट है उसमें भी उन्होंने बगैर पंजाब को कंसल्ट किए हुए जो है वो जो फार्मर लॉज थे जो है ना वो इम्पोज कर दी। तो जो माइनॉरिटीज़ का सिलसिला एक शुरू हुआ, जो माइनॉरिटीज़ को दबाने का, सप्रेस करने का, ये ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है ये जो बीजेपी की हुकूमत ने, और वो उस चीज़ को लेके अभी तक चल रही है। और अभी जो पंजाब की जो एक स्टेट है उसमें चूँकि उनको एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है सिखों की तरफ से, पंजाब की तरफ से, उन्होंने इसका एक और हल निकाला है कि जो एक कटरा हाईवे है उसका उन्होंने आगाज़ किया है, जो पठानकोट के ज़रिए कश्मीर तक, श्रीनगर तक जो है वो जाएगी। अब उसमें यह है कि जितनी जो जगह उन्होंने एक्वायर की है जो गरीब लोगों की है, जो किसानों की है पंजाबी, अब डेफिनेटली उसकी जो इंतज़ाम इंसराम है वो सारा फेडरल गवर्नमेंट के पास होगा या केंद्र सरकार उसको कहते हैं उसके पास होगा।
اس کا مطلب ہے کہ وہ پنجاب میں آہستہ آہستہ انفلٹریشن پنجاب میں کر رہے ہیں، اور پنجاب اس مسئلے کے حل میں بہت بڑا جو ہے وہ ایک رول پلے کر سکتا ہے، کیونکہ اوپر کشمیر ہے، درمیان میں پنجاب، اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا ہے۔ ہماچل پردیش بھی پہلے پنجاب ہی تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ ابھی ڈاکٹر سندھو صاحب ذکر کر رہے تھے 370 اور 35A کا۔ ڈاکٹر نادیہ آپ یہ بتائیے کہ جو بھارتی حکومت کا یہ اقدام تھا، کیا اس نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو کوئی افیکٹ کیا، یا تحریک یہ اسی طرح چل رہی ہے بلکہ اس میں شدت آئی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل، یہ جو انہوں نے ایک نیا ہتھ کنڈا یوز کیا ہے، اس سے تو پہلے انہوں نے بہت ظلم کیے ہیں۔ انہوں نے ہاف ویڈوز کا دیکھ لیں، گمنام قبریں دیکھ لیں آپ، وہاں پہ جو فیمیل ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں، میل کو انہوں نے بالکل ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جیسے جموں کا جو واقعہ ہوا ہے وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی آبادی کو کم کر کے وہاں پہ ہندوؤں کو آباد کیا اور اس کو ہندو میجورٹی میں لائے۔ لداخ دیکھ لیں وہ سارا بدھسٹ کا ہے۔ تو اب یہ جو ایکٹ انہوں نے ختم کیے ہیں دو، یہ اس لیے ختم کیے ہیں، یہ ان کی سیاست میں آتا ہے کہ یہ زمین لینا چاہ رہے ہیں۔ بیسیکلی تو آرمی تو رہ رہی ہے، لیکن اب وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ جو موومنٹ کے ٹائم پہ ہندو گئے تھے ان کو بھی واپس لایا جائے، اور انڈیا سے اور لوگ بھی آئیں، تاکہ وہ ساری زمین اور شادیاں اور جو بھی وہ کرنا چاہیں وہ اب بے باک ہو کے کریں۔ تو لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جو ویلی ہے، حالانکہ یہ 50 یا 55% جو علاقہ ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، لیکن اس میں سے ویلی جو تھوڑا سا مسلمانوں کا ایریا ہے وہ اتنے ماشاءاللہ سٹرونگ ہے کہ یہ اگر ان کی سڑکوں پہ سونا بھی بچھا دینا، جن لوگوں سے میں ملی ہوں سر، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھوں بکنے والے نہیں ہیں، ہم نے بہت قربانیاں دے دیں اور آج بھی ہم اسی اس پہ قائم ہیں کہ یہ ہم نہ تو ہم ان کے ہیں اور نہ یہ ہمارے ہیں۔ تو یہ ان کے آرٹیکل ختم کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ڈاکٹر مکسی صاحب دیکھیں، جس طرح میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ مسئلہ وہ ہے جو اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر ابھی تک حل طلب ہے۔ آپ ایز اے اسکالر، ایز اے ہسٹورین، ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ UN کا ادارہ اس مسئلے کو حل کرنے میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکا؟ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، کیا محرکات ہیں، کیا فیکٹرز ہیں کہ کشمیری ابھی تک اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں؟ یہ مسئلہ جوں کا توں ہے، اور آپ دیکھیں 80 سال ہونے کو آئے ہیں، اور اگر ان کی تحریک آزادی کی ہم بات کریں تو وہ تو اس سے بھی بہت پرانی ہے، ان کے مسائل کی بات کریں، ان کے مصائب کی بات کریں، ان کی مشکلات کی بات کریں، وہ تو اس سے بھی پرانی ہے، وہ تو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو یونائٹڈ نیشن جیسا ادارہ اس مسئلے کو کیوں نہیں سالو کر سکا؟ یہاں پہ میں عالمی سیاست کے جو رموز ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ بات ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس کوئی براہ راست نہ وہ طاقت ہے، نہ وہ وسائل ہیں، اور بدقسمتی سے اس کی جو طاقت اور وسائل کا منبع جو ہے وہ بڑی طاقتیں ہیں، جو G5 جس کو ہم کہتے ہیں، جو ویٹو پاور 5 ممالک ہیں۔ تو خود اگر برطانیہ جو خود ویٹو پاور، جس نے یہ مسئلہ خود کریٹ کیا، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ویٹو پاور لے کے، امریکہ جو ہے، اور وہاں پہ جو بڑی طاقتوں کے جو سوائے چین کے آپ دیکھیں کہ کس طریقے کسی نے بھی ہمارا جو ہے وہ اس مسئلے پہ جو ایک بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ بن چکا ہے، جو سیاسی حقوق کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر اس طریقے سے آواز نہیں اٹھائی، اور جہاں پہ ان کے اپنے مفادات کو تھے، آپ دیکھیں ایسٹ تیمور کا واقعہ تھا، سوڈان کے اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرایا، جبکہ اس کے اوپر واضح قراردادوں کے باوجود ہمیں اقوام متحدہ کے اس میں جو ہے وہ بے عملی نظر آتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ مکمل طور پر اس پہ خاموش بھی نہیں ہے، مسلسل وہاں پہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے حوالے سے بھی آوازیں اور وہاں پہ بات ہوتی رہتی ہے۔ یہ مسئلہ آج بھی اسی طریقے سے زندہ ہے، اور جو کیونکہ انڈیا نے جس طریقے سے امریکہ کے ساتھ مل کے اپنی جو اقتصادی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے نا وہاں سے مسئلے سے اس کی نظر انداز کروایا جائے، لیکن پاکستان نے، کشمیری عوام نے اس کو مسلسل جو ہے وہ اس کو الائیو رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ اقوام متحدہ کے اس کے اوپر ابھی تک یہ حل نہیں ہوا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل کہیں پہ کوئی ڈورمنٹ ہو گیا ہے، یہ آج بھی الائیو ہے۔ جب بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خطاب اجلاس ہوتا ہے تو پاکستان ہے وہاں پہ، ایران ہے، ترکی ہے، انہوں نے پاکستان کی اس مسئلے پر بھرپور حمایت کی ہے، اور یہ ایک الائیو مسئلہ ہے آج بھی،
اور یہ صاف ظاہر ہے جب تک یہ حل نہیں ہوگا تو اسی طریقے سے اقوام متحدہ کی اپنی افادیت کے اوپر بھی یہ بہت بڑا سوال کی طرف ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر سندھو صاحب، ابھی بخشی صاحب نے برطانیہ کا ذکر کیا کیونکہ یہ مسئلہ اسی کا پیدا کرتا ہے۔ برطانیہ ایک سٹیک ہولڈر ہے، ظاہر ہے اس نے یہاں پر ایک عرصہ گزارا اور پھر اس مسئلے کو وہ زندہ چھوڑ کر گیا۔ ایک برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں، مورخ ہیں، اینڈریو رابرٹس، وہ کہتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن پر مقدمہ چلنا چاہیے، اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور پھر وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو ماؤنٹ بیٹن پیپرز ہیں کشمیر کے حوالے سے انڈیا آفس لائبریری میں، ان کو ڈی کلاسیفائڈ نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ اب آپ ایز اے ہسٹورین کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی طاقت اس طرح کسی مظلوم قوم کا مسلسل استحصال کرتی رہے، اور جس طرح مقصی صاحب نے ذکر کیا کہ اس کے جو 5 بڑے ممالک ان میں ایک برطانیہ بھی ہے، تو کیا اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے؟ اس کو کویسچنیبل نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو عالمی عدالت کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہیے؟ یہ جو کشمیری ہیں، کیا یہ اسی طرح پستے رہیں گے، اسی طرح مسائل کا شکار رہیں گے؟ ایز اے ہسٹورین، ایز اے سائنٹسٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں جب فیصلے کرنے والے خود اس میں شامل ہوں تو اس وقت بھی جتنی بھی جو ورلڈ پالیٹکس ہے، ورلڈ افیئرس ہیں، ان کو جیسے مقصد صاحب نے کہا کہ ان کو ہینڈل کون کر رہے ہیں، ان کو سپروائز کون کر رہے ہیں، اور ان کو پھر کانسپیریسی تھیری کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ سٹارٹ بھی وہی کرتے ہیں اور اس کو ختم بھی وہی کرتے ہیں۔ تو اس میں تو کسی قسم کی اس کے اوپر کوئی G5 ہو یا کوئی اور ہو تو وہی کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ G5 بھی وہی ہیں اور دوسرے بھی وہی ہیں تو پھر انہوں نے مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت کشمیریوں کی بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ UK میں ہے، وہ انگلینڈ میں موجود ہے، وہ جو کشمیری ڈیاسپورا ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ مثلا جو پنجابی ہیں انہوں نے وہاں پہ بات کی ہے، اور اس وقت مظاہرہ بھی ہوا ہے وہاں پہ پارلیمنٹ کے بعد باہر، کہ جو کلنگ ہوئی ہے 46 اور 47 کی، اس کے اوپر جو ہے وہ برطانوی جو وہ پارلیمنٹ ہے اس میں معافی مانگی جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کشمیر میں جتنے ظلم ہوئے ہیں تو کشمیریوں نے کتنی اس لحاظ، یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بہت آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اس لحاظ سے UK کو یا انگلینڈ کو کیا کہا، جبکہ ان کے اپنے پارلیمنٹیرین بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کیا کہ یہ مسئلہ آپ نے کریٹ کیا، یا آپ اس وقت تھے جب رولنگ کیپیسٹی میں تھے تو آپ نے اس کو حل کرنے کے لحاظ سے کیوں نہیں کوشش کی۔ اب UK کی جو انگلینڈ کی جو پالیسی ہے ٹورڈز پاکستان اینڈ انڈیا وہ سیم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا ایسے ہے کہ جو چونکہ پاپولیشن اس کی زیادہ ہے وہ ان کی مارکیٹ ہے، اور وہاں پہ انگلینڈ میں بھی آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں ان کی جو چیئرز ہیں، ان کی جو فیکلٹی ممبرز ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ان کی زیادہ تعداد ہے، اور یہاں پہ پاکستان کو وہ اس طرح لیتے ہیں کہ جب ان دونوں کی بات ہوگی، اول تو انہوں نے انٹرفیئر نہیں کرنا، اگر انٹرفیئر کریں گے تو اس میں پھر وہ زیادہ جو ان کا ٹلٹ ہے وہ انڈیا کی طرف ہوگا اس کی مارکیٹ اکانومی کی وجہ سے۔ تو اس طرح یہ سارا کشمیریوں کا مسئلہ جو ہے وہاں پہ پھنسا ہوا ہے، کیونکہ 47 میں جو ان کی پالیسی تھی برٹش کی وہ تھا آنریبل ریٹرن، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جب ہم اس کو ہندوستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اب انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا تو ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ تو یہاں کی جو کمیونٹیز ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر سوچا کہ اگر یہ چلے گئے تو جو منارٹیز ہیں یا جو مسلمان ہیں وہ تو ہمیشہ جو جمہوری اصول کے مطابق اکثریت کے غلام بن کے رہ جائیں گے۔ تو جو انہوں نے کہا ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ، تو انہوں نے وہ ڈیوائڈ اس لحاظ سے کرنا چاہتے تھے کہ کل کو تاریخ میں کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو یہاں سے مار کے یہاں سے نکال دیا گیا ہے، بلکہ وہ خود فیصلہ کرنا چاہتے تھے جس کو وہ آنریبل ریٹرن کہتے تھے۔ اور آنریبل ریٹرن میں باقاعدہ جو کورسپونڈنس ہے جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا تھا، جو ڈی کلاسیفائڈ ہوئے ہیں، اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے یہ پاکستان بنا دیا، ہندوستان بنا دیا ہے، اب جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں یہ خود حل کریں، ان کو ہم نے بنا دیا ہے، اب ہمارا کام ہے کہ یہاں سے جتنے بھی برٹش ہیں ان کو ہم سیفلی یہاں سے لے کے چلے جائیں، یہاں سے ایویکویٹ کریں۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑیں، ان کو مسئلے کو حل کریں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ برٹش کو معافی مانگنی چاہیے یا وہ مجرم ہے، تو یہ ہے کہ جتنا بھی ایون جینکنز ہیں جو پنجاب کے آخری گورنر ہیں، سارے اختیارات ان کے پاس تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹرانسفر آف پاور کر دیا ہے یا اب ان کی ذمہ داری ہے۔
تو اس لحاظ سے یہ بالکل آپ کا جائز ایک مطالبہ ہے کہ وہاں پہ جو برٹش نے اس چیز کو انیشیٹ کیا اور ان کو بجائے اس کے کہ معاملہ حل کیے بغیر انسیٹلڈ کویسچن کے طور پہ چھوڑ کے اور یہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد بھی وہ جو ویٹو پاورز جتنی بھی طاقتیں ہیں ان میں وہ شامل ہیں، ان کو یہ اس مسئلے حل کرنے کے لیے، لیکن ایسے کوئی بھی نہیں کرے گا جو کشمیری ہیں، جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کی آواز کو اٹھایا جائے. اور پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا چلتا تھا کہ انفلٹریشن ہو رہی ہے جی، پاکستان یہاں سے بندے بھیج رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے کئی ڈیکڈ سے یا پرویز مشرف کے دور سے یہ سارے لوگ، پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی انفلٹریشن نہیں ہے، اور یہ جو انڈیجنس موومنٹ ہے یہ کشمیریوں کی اپنی جد و جہد ہے اور اسی کو لے کے چل رہے ہیں، اور اسی لحاظ سے یہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے. بالکل جی، اگر یہ انڈیجنس موومنٹ نہ ہوتی تو اب تک ختم ہو چکی. ظاہر ہے کہ ایک سب سے بڑی اس کی ثبوت یہی ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں کی جدوجہد ہے، تحریک ہے. ناظرین، ابھی ہم یہاں لیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ اس گفتگو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. جب سے بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت آئی ہے، وہاں پر جو اقلیتیں ہیں ان پر مشکلات بڑھ گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کشمیر کے اندر بھی حالات وہاں کے مسلمانوں کے لیے، وہاں کی اقلیتوں کے لیے تنگ کر دیے گئے ہیں. میں ڈاکٹر نادیہ مہر الدین آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ وہاں ایک طویل عرصہ گزار کر آئی ہیں، 5 سال آپ نے گزارے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہاں کے جو مسلمان آبادی ہے اس کی فیلنگز کیا ہے، وہ کس طرح سوچتی ہے، اس کا جو پاکستان کے حوالے سے ایٹیچیوڈ ہے وہ کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی مدد کس حد تک کر رہا ہے، کس حد تک کرنی چاہیے، اور ان کی یعنی کہ کیا ریسیپروکل فیلنگز آپ نے دیکھی وہاں پر؟ سر جیسے ہم مطلب میں اپنی بات کرتی ہوں کہ ہم جیسے نارملی کسی وطن میں رہتے ہیں نا، کسی جگہ رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن بلیو می اگر میں وہاں 5 سال رہی ہوں تو میں محب الوطن بن کے واپس آئی ہوں کہ ان لوگوں نے تو پاکستان کو دیکھا بھی نہیں ہے، بٹ ان کو ایک ایک روڈ یاد ہے، ان کو ایک ایک دن یاد ہے، ان کو ایک ایک پاکستان کی ہسٹوریکل جو لوگ ہیں ان کا پتہ ہے، ان کو پاکستان کے اداروں کا پتہ ہے. اور بلیو می آئی ریممبر کہ مجھے یونیورسٹی میں ایک میٹنگ میں بیٹھنے کا موقع ملا، تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ، وہ سر کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے جب ان کو پتہ چلا میں پاکستان جا رہی ہوں کچھ ٹائم کے لیے، تو دے آسک می منی. کیا انہوں نے بولا کہ پاکستان کا کوئی نوٹ لانا ہے جس پہ قائد اعظم کی تصویر ہو. اور یقین کریں جب میں واپس گئی تو میں نے بہت سے لوگوں کو جو ہمارے یہاں کا ہے مطلب پیسہ یہ ان کو جا کے دیا کہ یہ لیں، اور وہ اس کو جیب میں ڈال کے، اور اتھارٹیز میرا خیال ہے کہ نام نہیں لینا چاہیے، تو انہوں نے وہ جیب میں رکھا اور کہا کہ شکر ہے آج نا ان کو ہم نے جیب میں رکھا. کہ وہ ہماری طرف ایون کہ گیلانی صاحب سے when I met him تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پلیز ان کو بولو کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کشمیر میں کہ ہمارے لیے کچھ کریں. مطلب وہ ہمیں یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان سے کچھ ایسی فورسفلی یا کچھ ایسی مدد آئے گی کہ ہم لوگ آزاد ہو جائیں گے. اور میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہی ہوں کہ وہ جو موومنٹ ہے، وہ جو تحریک ہے، اس کو کشمیریوں نے آگے کیا ہوا ہے، وہ قربانیاں دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ جو ادھر ادھر سے سنا جاتا ہے کہ جی یہاں سے لوگ گئے وہاں سے لوگ گئے، نہیں، وہ کشمیری خود اپنی آزادی کے لیے، اپنی جد و جہد کے لیے خود لڑ رہے ہیں. ایون کہ وہاں پہ سر سارا میڈیا بند ہوتا ہے، وہاں کی جو اوریجنل نیوز ہے وہ نہیں آتی ہمارے سامنے، لیکن وہ اس کے باوجود دن رات اپنی قربانیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم پاکستان کی سرزمین پہ جا کے سجدہ کریں گے. یہ اتنی محبت ہے ان کو ہمارے ساتھ. اچھا، ابھی ڈاکٹر نادیہ بات کر رہی تھی قائد اعظم کی تصویر کے حوالے سے کہ کشمیری قائد اعظم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں کتنا جذبہ ہے پاکستان کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ قائد اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے KH خورشید، وہ کشمیر سے تھے، اور قائد اعظم نے ایک کشمیری کو اپنا پرنسپل سیکرٹری بنایا تھا، پرسنل سیکرٹری بنایا تھا، اور وہ جو کشمیری لیڈرشپ تھی اس وقت کی، وہ ان کے تھرو قائد اعظم کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی. یہ ایک ضمن سی بات تھی. ڈاکٹر مکسی صاحب، یہ ایک طویل عرصہ لاک ڈاؤن میں رکھا کشمیریوں کو بھارتی قیادت نے، ویسے تو پوری دنیا پر کرونا آیا اور پوری دنیا لاک ڈاؤن رہی،
لیکن کشمیریوں کی جو آواز بند کی گئی، جو ابھی ڈاکٹر نادیہ بات کر رہی تھی کہ وہاں پر جو اصل خبر ہے وہ باہر نہیں آتی، وہاں کے جو حالات ہیں وہ دنیا تک نہیں پہنچتے، سوشل میڈیا پر پابندی ہے، کمیونیکیشن سورسز پر پابندی ہے، تو یہ 1.5-2 سال کی جو پابندیاں لگائی گئیں سخت، اس میں کشمیری مسلمانوں کی جدوجہد کیا کم ہوئی؟ کیا ان کو دبا دیا گیا؟ کیا وہ ختم ہو گئی یا اس پہلے سے زیادہ بڑھی؟ اور دنیا تک ان کا پیغام اب کس طرح پہنچ رہا ہے؟ آپ اس بارے میں کچھ ہمیں گائیڈ کیجیے۔ اب یہ دیکھیے کہ اتنے زیادہ طاقت کے بھرپور اور اندھے استعمال کے باوجود 1 ملین کے قریب پیراملٹری اور ملٹری فورسز وہاں پہ ڈپلائے کرنے کے باوجود آج بھی بھارت کا وزیر داخلہ امیت شاہ سری نگر میں آزادانہ گھوم کے نہیں دکھا سکتا۔ یہ پچھلے دنوں کانگریس کی حتیٰ کہ جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ راہل گاندھی نے جو ہے وہ کشمیر یاترا کی اور وہاں پہ وہ گئے۔ اب یہ کشمیر کی جو بات ہے وہ صرف اب مسلمان نہیں بلکہ جو انڈیا کی باقی جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اب کرنے پہ مجبور ہو گئی ہیں، کیونکہ جو کشمیریوں نے جس طریقے سے ریزیلینس دکھائی ہے اتنے بڑے آپریشن کے باوجود، جس طریقے سے انہوں نے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے ان ہتھکنڈوں کو ماننے سے انکار کیا ہے اور مسلسل جو ہے اس جبر کے سامنے وہ للکار کے کھڑے ہیں، تو یہ چیز آج جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا پوری طریقے سے، جیسے انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اس نے کس طریقے سے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس آئین میں بغیر کشمیریوں کی مرضی کے تبدیل کیا۔ آپ دیکھیں ان کا جو جس طرح اسپیشل سٹیٹس، اس کے بعد وہاں پہ جس طریقے سے ڈومیسائل کی پابندی ختم کی گئی، جس طرح زمینوں کو خریدنے کی اجازت دی گئی، تو اس کا تو مین مقصد یہی تھا کہ پورا ہم اس کی ڈیموگرافک چینج کر دیں گے۔ لیکن آج دیکھیں کہ 2 سال بعد بھی، اس کے 3 سال بعد اب ہونے والے ہیں کہ اب وہاں پہ کشمیر کا معاملہ اسی شد و مد کے ساتھ دنیا کے سامنے موجود ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اب زیادہ لوگ، خاص کر آج کل دیکھیں نا کہ انٹرنیٹ کے وہاں پہ بند کیا گیا، ہر طریقے سے اب تو یہ سیاسی حقوق سے زیادہ انسانی حقوق کا مسئلہ بھی بنتا جا رہا ہے، سیاسی حقوق کا مسئلہ بھی بنتا ہے، تو یہ ایک انڈیا کے لیے بہت بڑا سوان روح بنتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیوں ٹوٹلی کٹ آف کر دیا، کیونکہ پاکستان بات یہیں سے شروع کرتا ہے، تو یہ انڈیا کی اب ایک چھیڑ بن چکی ہے۔ اب دیکھیں جو جنرل اسمبلی میں جب بھی پاکستان کے جو وفد بات کرتا ہے، انڈیا والے وفد کو آگ لگ جاتی ہے، تو یہ بات یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو چہرہ ہے یہ کسی طریقے سے سامنے نہ آئے دنیا کے، اور ہم اپنے آپ کو جو جمہوریت کا سب سے بڑا دعوے دار کہتے ہیں۔ کشمیر اور کشمیری عوام نے اس دعوے کو گہنا دیا ہے، اس دعوے کے اوپر بہت بڑا انہوں نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، کشمیر کا مسئلہ جو ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے تو یہ لائف لائن ہے، اور کشمیر بھی کہتا ہے یہ اٹوٹ انگ ہے ان کا، تو یہ جو ریجنل فورسز ہیں، اب تو خیر یہ ریجنل ایشو نہیں رہا، ایک بین الاقوامی ایشو بن چکا ہے، وہ اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا رول کیوں نہیں پلے کر رہی؟ ڈاکٹر صاحب یہ ایک اب دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری اکیڈیمیا ہے اس میں یہ بحث بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس چیز کے اوپر ہمیشہ اس کے آپشنز کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپشنز ہیں، اور کبھی تھرڈ آپشن کی بات ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ پرانا جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے اس کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اور ریجنل لیول کے اوپر یہ طے شدہ بات ہے کہ جنگ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور مسئلے کا حل کیا ہے؟ ڈائلاگ، اور ڈائلاگ جو ہیں جب تک نہیں ہوں گے تب تک کسی آپ نتیجے کے اوپر پہنچنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بی جے پی کی حکومت ہے وہ اس نے اپنی ایکسٹریمزم میں اس حد تک وہ چلے گئے ہیں کہ اب انہوں نے جو ریلیجن ہے اور جو بھارت ہے، جو نیشنلزم ہے، اس کو انہوں نے بالکل انٹرلنکڈ کر دیا ہے۔ مثلا ان کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں اس وقت بی جے پی کے، وہاں پہ کوئی مذہبی چیز، ہم ہندوتوا کی بات کرتے ہیں نا، لیکن یہ ان کی ضرور آئیڈیالوجی ہے، لیکن ان کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں اس میں میپس ہیں انڈیا کے، یعنی بھارت ماتا کی جو ہے وہ پوجا، کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے، پورا جو ہے وہ جو پاکستان بنا تھا، آپ انڈائریکٹلی کہہ لیں کہ اس کو ختم کر کے تو اس کو ایک کرنا ہے ہم نے۔ اب جب اس لحاظ تک چلے جائیں کہ آپ مذہب کو جو ایک نیشنلزم ہے اس کو آپ مکس کر کے تو اس چیز کو لے کے آگے چلے جائیں گے، اور اس میں پھر آپ کیسے کریں گے کہ آپ کسی دوسری نیشن کے ساتھ جو کشمیری ہیں یا جو پاکستانی ہیں یا سکھ ہیں ان کے ساتھ وہ ٹیبل ٹاک کر کے کسی وائبل نتیجے تک پہنچ سکیں؟